بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ابھی کچھ دن قبل مفتی شعیب اللہ یوٹیوب چینل پر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی ایک عظیم کتاب التکشف عن مہمات التصوف میں مذکور تصوف و سلوک کے انتہائی غامض مباحث میں سے ایک اہم بحث بعنوان تنزلات ستہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، جس کی تفہیم حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب زیدہ مجدہم نے نہایت آسان اسلوب میں کر کے امت مسلمہ پر ایک عظیم احسان فرمایا۔ اب انہی مباحث میں سے دوسری بحث جامعیت انسان سے متعلق ہے۔ یہ بحث نہایت تفصیلی ہے جو انشاءاللہ کئی قسطوں میں نشر کی جائے گی، اس لیے کہ جامعیت انسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوقات میں سے ایک ایسی مخلوق ہے جس میں اسماء الہیہ کے تمام مظاہر جمع ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جملہ اسماء و صفات کا ایک جامع مظہر ہے۔ بالفاظ دیگر تمام اکوان عالم اور مخلوقات میں جو کچھ اسماء الہیہ و صفات ربانیہ کا ظہور ہے، انسان میں ان سب کا لب لباب علی وجہ الاتم موجود ہے۔ سامعین، یہ جامعیت انسان کا ایک اجمالی تعارف ہے جس کو حضرت والا دامت برکاتہم ہی کے الفاظ میں اس وقت نقل کیا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیلات نہایت تشریح طلب ہیں۔ حضرت والا دامت برکاتہم نے اپنے کمال علمی و صفات احسانیہ سے مشائخ و اہل دل حضرات کے کلام کی روشنی میں پورے بسط و اطمینان کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے اور امت پر ایک عظیم احسان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے مراتب عالیہ میں خوب اضافہ فرمائے، اور آپ کا سایہ عاطفت امت پر عافیت و سلامتی کے ساتھ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اب اس اہم بحث کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ فقط والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت ہم جامعیت انسان کے اوپر کلام کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعیت انسان پر ایک مضمون التکشف کے اندر ذکر کیا ہے، وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ جامعیت انسان کا جو عنوان ہے، یہ حضرات صوفیاء کرام کے علوم میں سے اور معارف میں سے ہے، اور وہ اسے عرفان حق کا زینہ اور اس راہ کے حقائق میں سے ایک اہم ترین حقیقت قرار دیتے ہیں۔ اس لیے سالکین طریقت کو اس کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو حضرت تھانوی نے شروع میں لکھا ہے وہ یہ ہے: اعلم ان الانسان جامع الاسماء والاعیان وبیان هذه الجامعیت على وجه التفصیل خارج عن طوق البشر وإحاطة القال والقیل، لأن الأسماء الإلهية غير متناهية بالفعل وتخرج عن العد، والأعيان لا تتناهى بمعنى أنها لا تقف عند حد،
والعلم الانسانی المتناہی کیف یمکن احاطتہ بغیر المتناہی. فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کے اسماء اور اعیان کا جامع ہے. یہاں اسماء سے مراد اللہ کے اسماء ہے اور اعیان سے مراد اعیان ثابتہ جس کا ذکر میں نے گزشتہ مجلس کے اندر کیا تھا. اعیان ثابتہ کہتے ہیں اللہ کے علم میں جو نقشہ اس کائنات کا تھا اسی علم الہی کو جس کے اندر تمام دنیا اور تمام عالم مخلوقات کا نقشہ ہے اس کا نام ہے اعیان ثابتہ یا اعیان کونیہ. تو انسان تمام اسماء الہیہ اور اعیان کونیہ یا ثابتہ کا جامع ہے. اسی جامعیت کا نقشہ یہاں پر سامنے آنے والا ہے. یہ تمہیدی کلام ہے. آگے فرماتے ہیں کہ وہ بیان هذه الجامعیت علی وجہ التفصیل خارج عن طوق البشر و احاطۃ القال والقیل. اس جامعیت انسان کا علی وجہ تفصیل بیان انسان کے طاقت سے باہر ہے اور قیل و قال کے احاطے سے باہر ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے لِأَنَّ الْأَسْمَاءَ الْإِلَٰهِيَّةَ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ بِالْفِعْلِ، اس سے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء غیر متناہی ہے جس کا احاطہ اور احصاء نہیں کیا جا سکتا. اور جو اعیان ہیں وہ بھی غیر متناہی ہے اس معنی کر کہ کہیں وہ ٹھہرتے نہیں ہیں، بنتے رہتے ہیں، چیزیں اللہ بناتے رہتے ہیں. اس اعتبار سے وہ بھی ایک درجے میں غیر متناہی ہے. اور انسان کا جو علم ہے وہ متناہی ہے. تو انسان کا علم جو متناہی ہے، محدود ہے، وہ غیر محدود اور غیر متناہی کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ناممکن ہے. اس پر حضرت نے ایک آیت کریمہ لکھی ہے. قال اللہ تعالی قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اور دوسری آیت وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر کہتے ہیں نعم يُمْكِنُ بَيَانُهُ بِالْإِجْمَالِ أَوْ نُبْذِمْ مِنَ التَّفْصِيلِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَمْهِيدِ مُقَدِّمَةٍ قَبْلَ هَذَا الْمَقْصُودِ الْجَلِيلِ. ہاں تھوڑا بہت اجمالی طور پر یا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس کا بیان کرنا ممکن ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مقدمہ سمجھ لینا چاہیے. یہ بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایک مقدمہ تمہیدی طور پر بیان کیا جائے گا. یہاں پر جو جامعیت انسان کا ذکر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کے مظاہر جمع ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جملہ اسماء و صفات کا ایک جامع مظہر ہے. ہر چیز کے اندر کچھ مظاہر ہیں. زمین بھی اللہ کا مظہر ہے، آسمان بھی اللہ کا مظہر ہے، چاند و سورج بھی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے اندر جو اللہ کے اسماء و صفات کے مظاہر ہیں وہ الگ الگ کچھ پائے جا رہے ہیں. لیکن انسان کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں یکجا ہو گئی ہیں، اور اسی کو حضرت مجدد الفسانی نے کہا تھا ہیئت وحدانی. گزشتہ مجلس میں بات آئی تھی کہ تمام عالم میں اگرچہ مظاہر ہیں اللہ کے،
اللہ کی صفات کے اور اسما کے، لیکن انسان میں ان سب کو جمع کر کر ایک حیت وحدانی پیدا کر دی گئی ہے جس سے عالم محروم ہے۔ تو یہی وہ حیت وحدانی جس کی وجہ سے وہ جامع کمالات ہے اور جامع مظاہر اسماء و صفات بھی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام اکوان عالم اور مخلوقات میں جو کچھ اسماء و صفات کا ظہور ہے، انسان میں ان سب کا لب لباب علی وجہ الاتم موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت نے جو مقدمہ قائم کیا ہے، پہلے اس کے الفاظ دیکھ لیجئے۔ اعلم ان حقائق الاعیان الکونیہ ہی الاسماء الالہیہ وتلک الاعیان مظاہر لہذه الاسماء وہی تفوت الحصر والانتہاء لأن الاسماء بحذاء الکمالات والکمالات الالہیہ من غیر المتناہیات۔ کہتے ہیں کہ حقائق آیان یہ دراصل اللہ کے اسماء ہیں، اور وہ آیان اللہ کے اسماء کے مظاہر ہیں، اور اللہ کے اسماء غیر محدود ہیں، ان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ لأن الاسماء بحذاء الکمالات، اس لیے کہ اللہ کے جو نام ہیں وہ اصل میں اللہ کے کمالات کے مقابل میں ہیں۔ اللہ میں یہ کمال ہے، اس کا یہ نام ہے، اللہ میں یہ کمال ہے، اس کا یہ نام ہے، اور اللہ کے کمالات غیر متناہی۔ تو جب اللہ کے کمالات غیر متناہی تو اللہ کے اسماء و صفات بھی غیر متناہی، اور جب اللہ کے اسماء و صفات غیر متناہی اور اسماء الہیہ دراصل جو ہے آیان کونیہ ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ بھی غیر متناہی۔ اس طریقے پر پہلی بات یہ سمجھا دی، میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرات صوفیاء کرام کے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، حقائق کونیہ، اور کبھی اسی کو کہتے ہیں اعیان ثابتہ، اور اسی کو کہتے ہیں حقائق الاشیاء، اس کا ایک نام حقائق الممکنات۔ یہ چار لفظ ہیں، حقائق کونیہ، آیان کونیہ یا آیان ثابتہ، یا حقائق الاشیاء یا حقائق الممکنات۔ یہ الفاظ الگ الگ ہیں، معنی سب کا ایک ہی ہے۔ اس کا معنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اسماء الہیہ کی صورتیں ہیں، اور وہ صورتیں تمام حقائق عالم کی اللہ کے علم میں محفوظ ہیں۔ جیسے ابھی میں نے کہا نقشہ، مثال ہے وہ نقشے کی، کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، اور رہنا تو ضروری ہے۔ ہم کیسا کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ اللہ کے علم میں نہیں تھا، آنے کے بعد آیا؟ اللہ کے علم میں ہر چیز پہلے سے موجود ہے۔ تو اللہ کے علم میں اس کائنات عالم اور یہاں کے ذرے ذرے کی جو چیزیں بھی موجود تھیں، اسی علم الہی کے اندر بیٹھی ہوئی ان صورتوں کا نام حقائق الممکنات، آیان ثابتہ، آیان کونیہ، یہ سب اسی کے نام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اسماء و صفات کا عالم ہے، خود جانتا ہے۔ بس انہی صورتوں کو جو اللہ کے علم میں محفوظ ہیں یا تھے، آیان ثابتہ یا حقائق کونیہ کہتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ مجلس میں بھی اس کی بحث آئی تھی، اور اسی کو یہ حضرات صوفیہ مرتبہ واحدیت کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام تھا تعین ثانی، تعین ثانی۔
جس میں اللہ تعالیٰ کے علم میں تمام امور کائنات کی صورتیں جمع ہوتی ہیں، جس کے مطابق یہ کائنات وجود میں لائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ یہاں سمجھنا ہے، حضرت نے جو یہاں پر لکھا ان حقائق الآیان الکونیہ ہی الاسماء الالہیہ، یہ سمجھ میں آیا یہاں حقائق کونیہ ہی اسماء الہیہ ہیں۔ اور دوسری بات کہی وَتِلْكَ الْآيَانُ مَظَاهِرْ لِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ، اور وہ آیان اللہ تعالیٰ کے اسماء کے مظاہر ہیں۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ آ گیا سامنے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ آیان کونیہ دراصل اسماء الہیہ ہیں، اور یہ آیان کونیہ ان اسماء الہیہ کے مظاہر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں لا یخفا ان العوالم وما فیہا انما ہی من آثار الاوصاف المترتبہ علی الاسماء الذاتیہ الالہیہ، اللہ کے اسماء ذاتیہ الہیہ کے اوپر مرتب ہونے والے یہ آثار ہیں، وہی اس کا مطلب ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت ہے، ان کی کتاب مفتاح دار السعادہ میں وہ کہتے ہیں وَلِكُلِّ اسْمٍ مِّنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى أَثَرٌ مِّنَ الْآثَارِ فِي الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ لَا بُدَّ مِن تَرَتُّبِهِ عَلَيْهِ كَتَرَتُّبِ الْمَرْزُوقِ وَالرِّزْقِ عَلَى الرَّزَّاقِ وَتَرَتُّبِ الْمَرْحُومِ وَأَسْبَابِ الرَّحْمَةِ عَلَى الرَّاحِمِ وَتَرَتُّبِ الْمَرْئِيَّاتِ وَالْمَسْمُوعَاتِ عَلَى السَّمِيعِ وَالْبَصِيرِ وَنَظَائِرُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْأَسْمَاءِ۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں رزاق، تو ظاہر بات ہے رزاق سے رزق بھی اور مرزوق دونوں سمجھ میں آتے ہیں، اس پر وہ ترتب ہوتا ہے، جس پر رزق، جو رزق۔ جب اللہ کو کہیں گے رحیم، رحمان، راحم، سمجھ میں آئے گا کوئی مرحوم، اور وہ اسباب رحمت جس سے اللہ رحمت کرتے ہیں، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے اور کوئی چیز ہو، روشنی ہو، جن کے ذریعے اللہ کی رحمت مرحوم تک پہنچتی ہے، وہ بھی اس سے سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح جب اللہ کو ہم کہیں گے سمیع یا بصیر، تو اسی سے بھی سمجھ میں آئے گا کہ مرئیات بھی کچھ ہوتی ہیں جس کو وہ دیکھتا ہے، اور مسموعات بھی کچھ ہوتی ہیں جن کو کہ وہ سنتا ہے۔ تو اس طریقے پر ہر اللہ کا نام اپنا ایک اثر رکھتا ہے، اور وہی جو ہے آثار ظاہر ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ امام ربانی کی ایک عبارت گزشتہ بار بھی میں نے سنائی تھی، یہاں بھی اس کو سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا تھا جہاں کیا چھوٹا کیا بڑا، حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مظہر اور اس کے شیون اور ذاتی کمالات کے آئینے ہیں۔ جہاں کیا چھوٹا کیا بڑا، اب جہاں میں چونٹی کو لے لو وہ بھی ایک عالم، جہاں بڑی سے بڑی مخلوق کچھ لے لو آسمان و زمین، تو کہتے ہیں جہاں کیا چھوٹا کیا بڑا، حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مظہر اور ان کے شیون اور ذاتی کمالات کے آئینے ہیں۔ حق تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو خلوت سے جلوت میں لائے اور اجمال سے تفصیل میں لائے، تو جہاں کو اس طرح پیدا کیا کہ اس کی ذات و صفات حق تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلالت کرے، بس جہاں کو اپنے سانے کے ساتھ کوئی اور نسبت نہیں مگر یہ کہ وہ اس کی مخلوق ہے اور اس کے اسماء و شیون و کمالات پر دلالت کرنے والی ہے۔ تو یہ دو باتیں ہوئی۔ اس میں حضرت نے یہ فرمایا تھا
حقائق الآیان الکونیہ ہی الاسماء الالہیہ وتلک الآیان مظاہر لہذہ الاسماء. اس کے بعد کہتے ہیں وہی تفوت الحصر والانتہا. تیسرا نقطہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ غیر محدود ہیں، ان کا کوئی احاطہ اور احصاء نہیں کر سکتا. جیسے کہ میں نے حضرت کی عبارت ہی سے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا. علماء کہتے ہیں ان کثرت الاسماء تدل علی عظم المسمى ورفعته. اللہ کے نام بہت ہیں تو وہ اللہ کے ذات کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی رفعت شان پر دلالت کرتے ہیں. کیونکہ اسماء الہیہ دراصل کمالات الہیہ کی جانب اشارہ کرنے والے ہیں کہ اللہ میں یہ کمال ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ نام ہے، اور اس کے اندر یہ کمال ہے اور اس کی وجہ سے اس کا یہ نام ہے. اس میں رحم کی صفت ہے تو وہ رحمان ہو گیا، اس کے اندر کمال اماتت و احیاء ہے تو اس کا نام محیی و ممیت ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. اور یہ معلوم و مسلم ہے کہ کمالات الہیہ غیر متناہی ہے، لہذا اللہ کے نام بھی غیر محصور، غیر محدود اور لا تعداد ہوں گے. یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. وہ حدیث بھی اس میں آگے آنے والی ہے. اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی نام ہیں، کیونکہ یہ نام تو معروف و مشہور بیان کیے گئے ہیں. اس میں اللہ کے ناموں کا احاطہ اور احصاء نہیں کیا گیا ہے کہ اللہ کے اتنے ہی نام ہیں. اللہ کے بہت سے ناموں میں سے 99 ناموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ من احصا، جو ان اسماء کا احاطہ کرے گا. اور احاطے کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں. بعضوں نے کہا احاطہ کا مطلب یاد کرنا، جو 99 نام یاد کر لیتا ہے. بعض کا کہنا ہے کہ اس کا معنی ہے معنی کا سمجھنا. بعض کا کہنا ہے کہ دونوں ہی سے مراد ہیں، یاد بھی کرنا، معنی کا سمجھ بھی جانا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے اثرات کو اپنے اوپر قبول کرنا وغیرہ. تو اس کے بارے میں وہ ہے کہ جو 99 نام یاد کرتا ہے یا اس کا علم حاصل کرتا ہے یا اس کے اثرات اپنے اندر پیدا کرتا ہے یا یہ کہ اس سے تخلق کر لیتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا. بتانا یہ ہے، یہ بتانا نہیں ہے کہ اللہ کے اتنے ہی نام ہیں. ان للہ 99 اسما. اب آگے پوری یہاں بات ختم نہیں ہو گئی کہ اللہ کے اتنے نام ہیں. آگے جملہ ہے من احصاها دخل الجنہ. یہ پورا ملا کر ایک جملہ ہے. اسی لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 99 نام والی حدیث میں مقصود اللہ کے ناموں کو اتنی مقدار میں محصور و محدود کرنا نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں مقصود یہ بتانا ہے کہ ان ناموں کو یاد کرنے اور ان کے معانی کو محفوظ کرنے والا جنت میں داخل ہوگا. لہذا یہ جو نقطہ آیا کہ اللہ کے نام غیر محصور ہیں، اس سے اس حدیث سے تعارض کچھ نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں اتفق العلماء على ان هذا الحديث ليس فيه حصر لاسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه انه ليس له اسماء غير هذه 99، وانما مقصود الحديث ان هذه 99 من احصاها دخل الجنہ. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں حصر مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ جو ان اسماء کو یاد کر کر ان کے معانی کی سمجھ پیدا کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا.
یہ عبارت جو میں نے لکھی ہے شرح مسلم نبوی کی ہے، فتح الباری میں بھی اس کو نقل کیا، عمدۃ القاری میں بھی ہے، طرح التسریب میں ہے، شرح ابن ماجہ سیوطی میں ہے، کشف المشکل ابن الجوزی میں بھی ہے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے غیر محصور ہونے کی جو بات ابھی عرض کی گئی، اس کی ایک دلیل خود حدیث سے بھی سمجھ میں آتی ہے، دو طرح سمجھ میں آتی ہے۔ سامنے کی چابی چاہیے، کرنٹ والا آ کر وہ ریڈی کریں۔ کون سی فصیل لگ کمرے کی بیگ میں؟ سامنے دیکھو، سامنے۔ ہاں اچھا، کرنٹ نہیں ہے نا۔ کیا ہوا؟ آپ بھی کرسی ڈال لو پیچھے، کرسیاں تو ہی نا۔ اس بات کی دلیل کہ اس حدیث کے اندر حصر مقصود نہیں ہے، نہ مقصود ہے نہ حقیقتاً حصر ہے، اس کی دلیل ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ اس حدیث میں کئی قسم کے ناموں کا ذکر ہے۔ اے اللہ، میں آپ کے نام سے آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ نام جو آپ نے اپنا رکھا ہے، جو آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، جو آپ نے کسی اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا جو آپ نے علم غیب میں پوشیدہ رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کچھ نام تو قرآن میں یا حدیث میں آئے ہیں، کچھ نام وہ بھی ہیں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام کو بتائے وہ سکھائے جاتے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کسی کو نہیں بتاتے۔ وہ حدیث بھی اس کی دلیل ہو سکتی ہے جس کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مقام محمود پر پہنچیں گے تو اللہ کی تعریف ایسے ایسے ناموں سے کریں گے جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، سب شش کریں گے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نام وہ بھی ہیں جو کسی اور کو نہیں بتائے گئے، وہ خود صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے۔ اب وہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہوتے تو دوسرے بھی جان لیتے، یا حدیثوں میں آتے تو وہ جان لیتے، لیکن وہ علم صرف آپ کو دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر محصور اللہ کے نام ہیں۔ بہرحال یہ اس کی دلیل، اس سلسلے میں علماء نے بھی صاف اور واضح طور پر یہ سب باتیں لکھی ہیں۔ علامہ ابن عربی صوفی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کشف المعنی فی سر اسماء اللہ الحسنی۔ اس میں ان کا کلام ہے والاسماء الالہیہ علی قسمین، اللہ کے نام دو قسم کے ہیں، اسماء استأثر بها سبحانہ فی علمہ دون خلقہ، یہ ایک وہ قسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس خاص کر کے رکھا ہے، مخلوق میں سے کسی کو اس کا علم عطا نہیں فرمایا۔ وَأَسْمَاءٌ عَلَّمَهَا عِبَادَهُ، دوسری وہ قسم ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی۔ وَالْأَسْمَاءُ الَّتِي عَلَّمَهَا عِبَادَهُ قِسْمَانِ، اور جو بندوں کو اللہ نے اپنے نام کی تعلیم دی وہ بھی دو قسم کے ہیں، قسم تعرفه عامة عباده، اور ایک وہ جو عام سب لوگ جانتے ہیں، وقسم لا يعرفه الا الخواص، دوسرے وہ جس کو صرف خواص جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات صاف ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اس سے کہ اس کے کمالات
غیر محدود ہیں. اس میں صرف ایک بزرگ کا اختلاف ہے. جمہور کا تو یہی قول ہے کہ اللہ کے نام غیر محصور ہیں اور اس کے دلائل یہ دیے گئے. لیکن ایک بزرگ وہ ہے علامہ ابن حزم ظاہری، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نام صرف 99 ہی ہیں. اگر اللہ کے نام 99 کے علاوہ بھی ہوتے تو یہ 99 نام کہنے کا کوئی حاصل نہیں تھا. لیکن یہ اصل میں ان کی غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی وہی جو اوپر میں نے عرض کی کہ یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ یہ پورا جملہ ایک جملہ ہے. یعنی ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. یہ من احصاها سے پہلے تمہید ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف اتنی بات پر ختم ہو گیا جملہ، بلکہ دونوں جملے مل کر ایک مضمون ادا ہو رہا ہے کہ اللہ کے 99 نام ایسے ہیں کہ جو ان کا احسان کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ 99 نام ہیں پھر اس کے بعد الگ جملہ پیش کیا جا رہا ہو. دونوں جملے مل کر ایک مضمون کو ادا کیا جا رہا ہے. یہ ہوا تیسرا نقطہ. حضرت تھانوی نے اسی کو کہا وَهِيَ تَفُوتُ الْحَصْرُ وَالْإِنْتِهَا لِأَنَّ الْأَسْمَاءَ بِحِذَاءِ الْكَمَالَاتِ. نام تو کمالات کے مقابلے میں ہیں. وَالْكَمَالَاتُ الْإِلَٰهِيَّةُ مِنْ غَيْرِ الْمُتَنَاهِيَاتِ. ہو گئی بات یہاں تک. اب آتے ہیں چوتھے نقطے پر. حضرت آگے کہتے ہیں اِلَّا ان اصول هذه الاسماء 99 الا ان اصول هذه الاسماء 99 اسما من احصاها دخل الجنہ حتما. یہ چوتھا نقطہ ہے کہ اسماء الہیہ اگرچہ غیر محدود ہیں جیسے کہ اوپر بات آ گئی، لیکن ان کے اصول 99 ہیں. ان کے اصول 99 ہیں. اسی کا اس حدیث پاک کے اندر ذکر آیا ہے. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ 99 کے عدد کی تخصیص کی وجہ کیا ہے. کہ 99 کا عدد اس لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ یہ اسماء دراصل تمام دیگر اسماء الہیہ کا لب لباب اور ان کا خلاصہ اور ان کے اصول ہیں. اس لیے 99 کا اس کے اندر ذکر آیا ہے. تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99 کی تخصیص یا تو اس لیے ہے کہ نام مشہور نام ہے اللہ کے، اس لیے تخصیص کی گئی، یا اس وجہ سے کہ ان کے جو معانی ہیں وہ عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور یا اس لیے ہیں کہ دیگر تمام اسماء کے لب لباب اور خلاصہ ہیں. 3 وجوہات ذکر کی گئی ہیں تخصیص کی. یہ ایک وجہ ہے ناموں کا معروف اور مشہور ہونا، کہ 99 نام معروف اور مشہور ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے معانی ایسے ہیں جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. بصیر ہے، ممیت ہے، محیی ہے، رزاق ہے، جبار ہے، قہار ہے، وغیرہ وغیرہ. اور تیسری وجہ یہ ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ یہ تمام دیگر اور اسماء الہیہ کا لب لباب، خلاصہ اور ان کے اصول ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المقصد الاسنا، اور امام قرطبی کی ایک کتاب ہے الاسنا فی شرح الاسماء الحسنى. ان دونوں کتابوں میں اس کے اوپر مستقل فصل موجود ہے کہ 99 کی تعداد کی تخصیص کی وجوہات کیا. ایک فصل ہے مستقل، اس میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 میں محصور نہیں، بلکہ بعض وجوہات کی وجہ سے یہ 3 ناموں کی، ان چند ناموں کی تخصیص کی گئی ہے. امام خطابی اس سلسلے میں لکھتے ہیں فیہ اثبات هذه الاسماء المحصورہ بهذا العدد ولیس فیہ نفی ما عداها من الزیادۃ علیہ. ہاں، یہ چند محصور ناموں کا اس میں ذکر ہے،
لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور نام نہیں ہے. وَإِنَّمَا وَقَعَتْ تَخْصِيص بِالذِّكْرِ لِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ لِأَنَّهَا أَشْهَرُ الْأَسْمَاءِ، مشہور نام ہونے کی وجہ سے. وَأَبْيَنُهَا مَعَانِي، معنی کے اعتبار سے واضح اور ظاہر ہونے کی وجہ سے. اسی طریقے پر اور بھی بہت سے علماء نے یہ بات لکھی ہے. اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اچھا نکتہ لکھا. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو 99 اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں یہ حصر کے طور پر نہیں ہے، اس لیے کہ حصر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن میں خود اس کے علاوہ نام موجود ہے. کہتے ہیں لا يدل هذا على الحصر اذ ثبت في الكتاب الرب، حالانکہ اس میں رب نہیں ہے. المولا، النصیر، المحیط، الکافی، العلام وغیر ذالک. وکذا فی السنہ، سنت میں بھی اور نام آئے ہیں حدیثوں میں، الحنان، المنان، الدائم، الجمیل. تو دیکھو قرآن میں بھی کچھ نام موجود ہیں جو ان ناموں کے اندر موجود نہیں، حدیثوں کے اندر بھی کچھ نام موجود ہیں جو ان کے اندر موجود نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ محصور نہیں ہے. بہرحال یہ ہوا چوتھا نقطہ. اس کے بعد حضرت نے ایک پانچویں بات لکھی. کہتے ہیں وہ اصول هذه الاسماء 99 اسماء 28 التي هي مربيات للاكوان الكليه الشامله لجميع الجزئيات مما كانت في الوجود او تكون. پانچواں نقطہ یہ ہے کہ 99 اسماء جو ابھی ہمارے سامنے آئے حدیث کے حوالے سے، ان میں سے 28 نام ہیں جو ان کے بھی اصول کہلاتے ہیں. 28 نام ایسے ہیں جو ان کے بھی اصول ہیں اور ان کو مربیات یا ارباب کہا جاتا ہے. ارباب الاسماء یا ارباب الصفات یا ارباب الاکوان یا مربیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ 28 اسماء تمام اکوان کلیہ یعنی عالم ارواح، عالم اجساد اور عالم امثال، یہ اکوان کلیہ کی تربیت کرتے ہیں اور ان کا نظم و نسق قائم رکھتے ہیں. یہ اللہ کے 28 اسماء ہیں جو پورے عالم کی تربیت، اس کے نظم و نسق کا پورا جو ہے سلسلہ قائم رکھنے والے ہیں. اسی وجہ سے ان کا نام ارباب یا مربیات ہے. یہ اکوان عالم جن کا ذکر اوپر آیا یہ کل 28 اکوان ہیں، اس لیے 28 نام ہیں. اکوان بھی 28 اور نام بھی ان کے مربیات کے 28. وہ اللہ کے 28 نام ان پوری چیزوں کی تربیت، نظم و نسق رکھنے والے ہیں. اور چونکہ 28 ہی اکوان ہیں اس وجہ سے 28 ناموں کا انتخاب کیا گیا ہے. اب رہا یہ سوال کہ یہ کہاں آیا. اب یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کشف سے ہے، یہ کسی حدیث اور آیت کے حوالے سے نہیں ہے. البتہ بہت سارے اکابر بزرگوں کے کشف سے بات ثابت ہوئی ہے کہ اس پورے عالم کی تربیت کرنے والے اسماء ویسے تو سبھی ہیں لیکن زیادہ تر حصہ ان اسماء کا ہے، 28 اسماء کا. اس لیے کہ وہ 28 اسماء 99 اسماء کے اصول ہیں اور وہ 99 اسماء اللہ کے اور ناموں کے اصول ہیں. تو اس لیے خلاصے کے طور پر یہ نام ہے 28. وہ 28 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ہیں جو پورے اکوان کلیہ کی تربیت اور اس کے نظم و نسق کو باقی رکھنے والے ہیں. یہ اسماء، یہ جو اکوان ہیں اور نام،
جو کشف سے بزرگوں نے لکھے ہیں، حضرت نے اس کی ایک فہرست یہاں دی ہے نیچے. اگی اوپر تو اور بھی بیان ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہی اس کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ ربط سے بات سمجھ میں آ جائے. تو یہاں یہ 5واں نقطہ ہمارے سامنے آیا کہ 99 اسماء کے جو کلیات ہیں یا اصول ہیں، جن کو مربیات یا ارباب کہا جاتا ہے، وہ کل 28 نام ہے، اور 28 نام اس لیے ہیں کہ اکوان بھی 28 ہے. یہ کیا ہے؟ اب وہ آپ لسٹ دیکھتے جائیں. پہلا نام اسم بدیع، یہ عقل اول عالم کا نام ہے. عقل اول ایک عالم یا کون کا نام ہے. جیسے اللہ نے بہت سی چیزیں بنائی، یہ عالم ارواح کی چیز ہے. میں نے اسی لیے اکوان کلیہ کی تعریف میں یہ کہہ دیا تھا آپ کو کہ اکوان عالم میں 3 چیزیں داخل ہیں: عالم ارواح، عالم امثال اور عالم اجساد. یہ تینوں کو ملا کر اکوان کلیہ کہا جاتا ہے. اور اکوان کلیہ میں عالم ارواح کی چیزیں بھی ہیں، ملائکہ بھی اس میں ہیں، ارواح بھی اس میں ہیں، یہ عقول بھی اس میں ہیں، لوح محفوظ بھی اس میں ہے. یہ سب چیزیں، عرش ہے، کرسی ہے، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ عالم ارواح کی چیزیں ہیں. تو وہ سب اس میں آ گئے. اسی طرح عالم امثال کی چیزیں آ گئی. لیکن چونکہ عالم امثال کی کوئی مستقل چیز نہیں ہے، گزشتہ بھی آ گئی تھی، یا تو عالم ارواح ہے یا تو عالم اجساد ہے. یہ بیچ میں جو ہے ایک واسطہ ہے اس کا صرف. تو اس میں بدیع تربیت کرتا ہے عقل اول کی، اس میں باعث تربیت کرتا ہے لوح محفوظ کی، اس میں باطن تربیت کرتا ہے طبیعت کی، طبیعت کسی بھی چیز کی طبیعت. اس میں آخر یہ تربیت کرتا ہے جوہر ہوا کی. ہوا یعنی جو کیا بولتے ہیں اسے، ذرات، اس کو. اس میں ظاہر یہ تربیت کرتا ہے جسم کل کی. اس میں حکیم یہ تربیت کرتا ہے شکل کی. اس میں محیط یہ عرش کی. اس میں شکور کرسی کی. اس میں غنی فلک اطلس کی. اس میں مقتدر فلک منازل کی. اس میں رب پہلے آسمان کی. اس میں علیم دوسرے آسمان کی. اس میں قاہر تیسرے آسمان کی. اس میں نور چوتھے آسمان کی. اس میں مصور پانچویں آسمان کی. اس میں محسی چھٹے آسمان کی. اس میں مبین ساتویں آسمان یعنی آسمان دنیا کی. اور اس میں قابض کرۂ نار کی. اور اس میں حی کرۂ ہوا کی. اس میں محئی کرۂ ماء کی. اور اس میں ممیت کرۂ ارض کی. اس میں عزیز معدنیات اور جمادات کی. اور اس میں رزاق نباتات کی. اس میں مذل حیوانات کی. اس میں قوی ملائکہ کی. اس میں لطیف جنات کی. اس میں جامع انسان کی. اس میں رفیع تعین مراتب کی. یہ نقشہ ہے. اب یہ نقشہ جو ہے صرف کشف کی بنیاد پر ہے. حضرت نے یہاں پر لکھا ہے کہ میں نے یہ نقشہ فتوحات مکیہ سے اخذ کیا ہے، یا ان کی عبارت ہے والجدول الموعود مستخرج من الفتوحات المکیہ للشیخ الاکبر. یہ حضرت نے جو لکھا ہے مستخرج، اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا انہوں نے نہیں لکھا ہے، بلکہ ان کا کلام بہت پھیلا ہوا ہے، بہت پھیلا ہوا ہے. تو حضرت نے ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد اس سے اخذ کر کر مستخرج کر کے یہ نقشہ بنا دیا. جی اس طرح ترتیب کے ساتھ وہاں نہیں ہے. ان کا کلام بہت پھیلا ہوا ہے. اللہ کے ہر نام کی الگ الگ بحث ہے، ہر نام کی بہت تفصیل ہے، اور جلدوں کی جلدیں ہیں. پوری کتاب تو 9 جلدوں کی ہے، باریک باریک حروف میں لکھی ہوئی ہے. اور
جو ہے وہ اللہ کے ناموں کی بحث کافی کئی جلدوں کے اندر آئی ہے. تو حضرت نے اندازہ میں نے ایسا کیا کہ وہ ساری باتوں کو پڑھ کر اس کا نتیجہ اور نچوڑ یہاں ایک صفحے کے اندر بیان کر دیا ہے، اور پورا اگر یہ دیکھیں تو وہ کئی جلدوں کا ہے. ہاں بالکل کئی جلدوں کا ہے، میرے خیال سے 2 سے 3 جلدوں کا ہے مضمون، پڑھنے کے بعد اس کو اخذ کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ ہے اکوان عالم، اس میں ساری چیزیں آ گئی، حیوانات ہوں، فلائقہ ہوں، عقل ہو، یا اسی طرح لوح محفوظ ہو، عرش کرسی ہو، یا جو ہے جمادات ہوں، نباتات ہوں، وغیرہ وغیرہ. ظاہر بات ہے کہ ایک تجزیہ ہے یہ عالم کا، اس کے حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا اس سے ربط ہے، تعلق ہے. جیسے یہاں انسان کا جامع، اس لیے کہ انسان جامع ہے، انسان جامع ہے، جیسے کہ بحث ہی آ رہی ہے جامعیت کی. تو اللہ کا نام جامع جو ہے وہ اس کی تربیت کرتا ہے. تو یہ مناسبت بتا رہا ہوں میں، ایک لفظ سے مناسبت سمجھ میں آ رہی ہے، پوریوں کی تو میں بھی نہیں بیان کر سکتا ہے، ہر نام کی مناسبت میں بھی ابھی نہیں بیان کر سکتا، غور کرنا پڑے گا. لیکن یہ کچھ چیزیں اس میں ظاہر ہوتی ہیں کہ اس میں جامع کا انسان سے کیا تعلق، اس لیے کہ وہ جامع مخلوقات، وہ جامع اسماء و صفات، اس وجہ سے اللہ کا نام جو جامع ہے وہ اس کی تربیت کرتا ہے، وہ اس کے نظم و رسق کو دیکھتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. تو یہ ہے 28 نام اور یہ ان کے اکوان. یہ ہوئی 5ویں بحث. پھر اس کے بعد یہاں تک کی بات تو آ گئی ہے، کہتے ہیں وہ اصول هذه الاسماء الثمانیة والعشرین هي الصفات السبع. پھر ان 28 ناموں کی جو اصل ہے وہ ہیں 7 نام اللہ کے. یہ وہی نام ہے جس کا ذکر ہم متکلمین کے کلام کے اندر پڑھتے ہیں، اصول و عقائد کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، طلباء کو اتنا ہی پڑھایا جاتا ہے، باقی اور جو چیزیں ہیں وہ سامنے نہیں آتی. تو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان 28 اسماء الہیہ میں سے 7 ایسی صفات اور نام ہیں جن کو ان اسماء کے بھی اصول مانا جاتا ہے، جن کا متکلمین نے اپنی کتابوں کے اندر تذکرہ کیا ہے. اور وہ یہ صفات ہیں: صفت حیات، صفت علم، صفت قدرت، صفت ارادہ، صفت کلام، صفت بصر، صفت سماع. یہ ہو گئے 7 صفات. ان 7 صفات کو صوفیہ کے ہاں نام دیا گیا ہے ائمۃ الاسماء، اللہ کے تمام ناموں کے امام، ائمۃ الاسماء. ان ناموں کو جمیع اسماء الہیہ کا اصل ہونا اس لحاظ سے مانا گیا ہے کہ یہ اسماء ربوبیت خداوندی کی اصل ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو نظام تربیت اس کی ربوبیت کے مظاہرے سے ہوتا ہے وہ انہی اسماء سے جاری ہے. چنانچہ امام غزالی کی ایک عبارت سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے. امام غزالی نے المقصد الاسنا میں ایک جگہ پر بحث کے دوران یہ بات لکھی ہے کہ ان یقال لأن المعانی الشریفہ بلغت هذا المبلغ لا لأن العدد مقصور ولكن وافقت المعانی هذا العدد کما ان الصفات. یہ هذا العدد جو ہے نا وہ 99 کی طرف اشارہ ہے، وہ 99 والی جو حدیث ہے اس کی بحث کے دوران میں آئی ہے عبارت، وہ بتا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ وہ عدد محصور نہیں ہے
لأن المعانی الشریفہ بلغت هذا المبلغ، جتنے معانی ہیں وہ اتنے ہی تعداد کو پہنچتے ہیں. لا لأن العدد مقصور ولكن وافقت المعانی هذا العدد كما أن الصفات عند أهل السنة 70، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، لا لأنها 70 ولكن صفات الربوبية لا تتم إلا بها. یہ ان کی عبارت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کا خلاصہ یہ 7 صفات میں ہے، اور یہ 7 کے عدد کی تخصیص اس لیے ہے کہ انہی 7 سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مظاہرہ ہوتا ہے پورے طور پر. یہاں تک یہ 6 تمہیدات تھی، یہ جو 6 باتیں آئی ہمارے سامنے یہ تمہیدی کلام تھا. اس کے بعد حضرت کہتے ہیں اذا تمہدت المقدمۃ فالتقریر الاجمالی للجامعیہ. یہاں سے تمہید کے بعد کلام شروع ہو رہا ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب یہ تمہیدی باتیں واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی، تو جامعیت انسان کی تقریر یہاں 2 طرح کی جا سکتی ہے، ایک اجمالی طریقے پر، ایک تفصیلی طریقے پر. اجمالی تقریر کیا ہے؟ اجمالی تقریر انسان کی جامعیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علی وجہ الکمال اپنی ان 7 صفات جن کا ذکر اوپر ہوا ہے ان کا مظہر بنایا. 7 صفات کا انسان کو مظہر بنایا. چنانچہ اس میں صفت حیات ہے، صفت علم ہے، صفت قدرت ہے، ارادہ ہے، کلام ہے، بصر ہے، سمع ہے. جو اللہ کی 7 صفات، وہ 7 کی 7 صفات علی وجہ الاتم انسان کے اندر رکھی گئی. جب انسان کے اندر یہ ساری صفات رکھ کر اسے ان صفات سے ممتاز کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی صفات 7 کا کامل مظہر ہو گیا. اس کی حیات کو دیکھ کر اللہ کی حیات سمجھ میں آتی ہے، اس کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، اس کی اور صفات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یہ سب صفات سمجھ میں آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان تمام اسماء الہیہ کا مظہر ہے. اسے کہ 7 صفات 28 کا خلاصہ، اور 28 99 کا خلاصہ، اور 99 جملہ اسماء الہیہ کا خلاصہ. جب یہ اس کے اندر آ گئی تو اس کا مطلب یہ کہ تمام صفات کا یہ مظہر بن گیا. اسے اوپر کہا تھا ان الانسان جامع الاسماء والآیان. تو یہ اس کی اجمالی تقریر ہے، کیونکہ یہ 7 صفات 28 اسماء کی جامع، اور یہ 28 99 کی اصل، اور 99 اسماء تمام الہیہ صفات کی صفات غیر محدود کی جامع ہے. لہذا انسان میں جب یہ 7 صفات رکھی گئی ہیں تو گویا تمام اسماء الہیہ اس کے اندر رکھے گئے ہیں، اور وہ ان کا جامع ہے اور ان کا کامل مظہر ہے. شیخ ابن عربی کے ایک عبارت سناتا ہوں اس سلسلے میں. ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے انقاء مغرب فی ختم الاولیاء و شمس المغرب. صوفیہ کا کلام بعض جگہ موہش ہوتا ہے، وہ ان کا ایک خاص طرز ہے، سمجھیے. یہاں وہ کہتے ہیں ان قلتا هو الحی المتکلم القدیر المرید العلیم السمیع البصیر
فأنت كذلك. ان قلت هو الحي المتكلم القدير المريد العلیم السمیع البصیر فأنت كذلك. میں نے اسی لیے کہا ذرا موہش ہوتا ہے کلام، لیکن مطلب وہی ہے اس کا. وَإِن قُلْتَ الرحیم القاہر حَتَّى تَسْتَوْفِيَ أَسْمَاءَهُ فَأَنْتَ هُنَاكَ، تو بھی اسی مقام کا، تو بھی وہی ہے. فَمَا وَصَفْتَهُ سُبْحَانَهُ بِوَصْفٍ إِلَّا اتصفت بِهِ ذَاتَكَ وَلَا وَسَمْتَهُ بِاسْمٍ إِلَّا وَقَدْ حَصَلَتْ مِنْهُ تَخَلُّقًا وَتَحَقُّقًا مَقَامَاتُكَ وَصِفَاتُكَ. یہ ہے ان کی عبارت. جو بھی اللہ کی صفت تو بیان کرے گا وہ تیرے اندر ہے، جو بھی اس کا نام تو لے گا اس کا بھی کوئی تحقق و تخلق تیرے اندر پایا جاتا ہے. یہ ہے ان کی عبارت. ایسی عبارتوں کو بے سمجھے لوگ پڑھ کر کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب نکال لیں گے کہ وہ ہم کو خدا بنا رہے ہیں. حالانکہ ابھی جو تقریر میں نے کی یا حضرت نے لکھی ہے اس میں کوئی وحشت ہے؟ بالکل صاف صاف بات ہے. لیکن کلام کا انداز دیکھ کر حقیقت کو نہ سمجھنا یہ بہت بری بات ہے. تو یہ ان کی عبارت میں نے نقل کر دی. مجدد الفسانی کی بھی ایک عبارت ہے، وہ بہت بہترین عبارت ہے سمجھنے کی، پوری حقیقت کو واضح کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ واضح ہو کہ انسان میں جو بھی کمالات ہیں سب کے سب مرتبہ وجوب تعالی تقدس سے مستفاد ہیں. انسان میں جو بھی کمالات ہیں وہ سب کے سب مرتبہ وجوب تعالی، وجوب بولتے ہیں وہ اللہ کو، واجب تعالی بولتے ہیں نا، وہ وجوب بولتے ہیں. ہم موجود بولتے ہیں، وہ وجود بولتے ہیں. اس کی بحث گزشتہ آ گئی تھی. اسی سے مستفاد ہیں. اگر علم ہے تو وہ بھی اس مرتبے کے علم سے مستفاد ہے. اگر قدرت ہے تو وہ بھی اسی مرتبے کی قدرت سے ماخوذ ہے. علی ھذا القیاس. لیکن ہر مرتبے کا کمال اس مرتبے کے اندازے کے مطابق ہے. انسان کا علم واجب تعالیٰ کے سامنے اس مردے کا حکم رکھتا ہے. یہ دیکھیے، انسان کا علم واجب تعالیٰ کے سامنے اس مردے کا حکم رکھتا ہے جو زندے کی بنسبت جو حیات ابدی پا چکا ہو لا شیء محض ہے. اسی طرح انسان کی قدرت واجب تعالیٰ کی قدرت کے سامنے عنکبوت کا حکم رکھتی ہے، مکڑی کا، جو اپنے جال سے مکان بنائے. اس شخص کے مقابلے میں جس کی ایک پھونک سے سب چیزیں تہس نہس ہو جاتی ہیں. ایسے ہم لوگ پھونک ماریں گے تو سب چلا، لیکن اس کا وہ مکان ہے بہرحال. تو اس کی جو قدرت ہے ہماری قدرت کے بارے میں، ہماری قدرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے. اسی طریقے پر اللہ کی قدرت کے مقابلے میں انسان کی قدرت کا حال ہے. دوسرے تمام کمالات کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے. اس کے بعد کی عبارت بھی ہے، کہتے ہیں اور یہ فرق تنگی عبارت کے باعث لکھا گیا ہے، ورنہ چے نسبت خاکرہ بعالم پاک. یہ جو فرق رکھا بیان کیا ہے یہ بھی اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے، تنگی عبارت کی وجہ سے ہے، ورنہ تو چے نسبت خاکرہ بعالم پاک. تو انسان کے کمالات مرتبہ وجوب تعالی تقدس کے کمالات کی صورت کی مانند ہے، اور ان کمالات نے اس مرتبے کے کمالات سے مشارکت سے کچھ حصہ حاصل نہیں کیا، وہ شریک نہیں ہو گئے اللہ کے. یہ ہے یہاں جب ہمیں انسان کے جامع ہونے کی بات سمجھ میں آئی. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا وہ جامع ہے، اکوان کا بھی جامع ہے.
تو اسی سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس کو خلافت کے لیے منتخب کیوں کیا گیا، اس لیے کہ وہی جامع کمالات ہے، نہ زمین ہو سکتی ہے، نہ آسمان، نہ اور کوئی چیز، کیونکہ یہ تمام کمالات الہیہ کا بھی، مخلوقات کا بھی جامع ہے، اور انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق جامعیت کے زیور سے آراستہ نہیں ہوئی۔ اس راز کی جانب قرآن کریم کا ایک لطیف اشارہ ملتا ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے لکھا ہے۔ السلام علیکم۔ یہاں پر یہ قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی پارے کے اندر ایک جگہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم، اس کے فوری بعد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کا ذکر آ رہا۔ یہاں ربط غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اوپر زمین و آسمان کی تخلیقات اور ان کے درمیان کی چیزوں اور منافع کا تخلیق کا ذکر ہے، اس کے ذکر کے فوراً بعد انسان کی خلافت کا ذکر آ رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات کا اگر کوئی خلیفہ بننے کا حل تھا تو وہ انسانی تھا۔ پہلے اس کا ذکر کر کے فوراً اس کا ذکر کرنا، یہ اس بات کے لیے ایک لطیف اشارہ ہے۔ تو انسان کی جامعیت کا اور پھر اس جامعیت کی بنیاد پر اس کا مستحق خلافت ہونے کا اشارہ اس کے اندر صاف ملتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا اذا تمہدت المقدمہ فالتقریر الاجمالی للجامعیت ان الحق، یہاں غلطی ہے کچھ، ان الحق ذی الجلال ذی الاکرام والجلال رنگا شاید جعل الانسان مظہرا لہذه الصفات السبع علی وجہ الکمال۔ ہاں وہی ذل اکرام والجمال، جعل الانسان مظہرا لہذه الصفات السبع علی وجہ الکمال، کہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات سبع کا انسان کو جامع مظہر بنایا، علی وجہ الکمال بنایا۔ وَأُشِيرَ إِلَيْهِ إِجْمَالًا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، وَتَفْصِيلًا فِي حِكَايَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى بِي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرُ الحدیث۔ دو حدیثوں کا حوالہ دیا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ یہ انسان کی جو جامعیت ہے جس کا اوپر ذکر آ گیا ہے، اور میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی جو اجمالی تقریر آئی، تو حضرت کہتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ حدیث میں، ایک حدیث میں اجمالاً ہے اور ایک حدیث کے اندر تفصیلاً ہے۔ اجمالاً جو اشارہ ہے وہ اس میں ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، اس کی بحث گزشتہ بحث میں آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس میں متعدد اقوال کے ساتھ یہ بحث آئی تھی کہ جمہور کے نزدیک یہاں مراد صفات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر انسان کو پیدا کیا، تو معلوم ہوا یہ صفات سبع کی طرف اشارہ ہے یا کل صفات کی طرف، اس اعتبار سے کہ وہ صفات سبع دیگر صفات کے اصول ہیں، تو لہذا تمام صفات الہیہ کا اس کو جامع اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مفہوم، تفصیلی گفتگو گزشتہ بحث میں آ گئی تھی۔ دوسری حدیث جس کی طرف اشارہ دیا ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اللہ کی طرف سے نقل کرتے ہوئے کہا ان اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بی یسمع و بی یبصر، مجھ ہی سے یہ سنتا ہے، مجھ ہی سے یہ دیکھتا ہے بندہ،
انسان. لیکن یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ جو ہے کوئی اچھی سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے دوسری حدیث صحیح موجود ہے. اگر حضرت اس کا حوالہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا، جو بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. معنی تو وہی ہے اس حدیث کا بھی، بی یسمعو بولنا کیا، اور میں اس کی آنکھ یا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا وہ سنتا ہے، بولنا کا بات تو ایک ہی ہے. تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری کی بھی ہے. اس حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور یہ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدًا وَمُؤَيِّدًا. یہ شرح السنہ کے الفاظ ہیں، لیکن یہ حدیث بھی تھوڑی سی ضعیف ہے، لیکن وہ پہلی تو بالکل صحیح حدیث ہے. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں. بعض غالی صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتے ہیں، اور بندہ جو کچھ کرتا اور کہتا ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کرتا اور کہتا ہے، اور یہیں سے انہوں نے اتحاد اور اتصال اور وحدت الوجود وغیرہ کا نظریہ اخذ کیا ہے، جو بالکل باطل ہے. جمہور علماء کے نزدیک اس کے کئی مطالب ہیں. ایک تعویل اس حدیث کی یہ کی گئی ہے کہ ایک تمثیلی کلام ہے جس میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں. تو ایک تمثیلی کلام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بندے کے کان و آنکھ بن جاتا ہوں اس لحاظ سے کہ میرے حکم کو وہ ترجیح دیتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ اور پیر سے، اعضاء و جوارح سے وہی کام کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں، میری مرضی کے خلاف وہ کچھ نہیں کرتا. ایسا سمجھو کہ گویا میرے کان ہیں، گویا میری آنکھیں ہیں. جیسا بندہ اپنی آنکھ سے اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، لیکن ایسا سمجھو کہ وہ اس کی آنکھ نہیں، میری آنکھ ہے تو میری مرضی سے دیکھتا ہے. یہ عام مفہوم ہے اس کا جو علماء بیان کرتے ہیں. ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ بندہ کل کا کل میری جانب متوجہ ہو جاتا ہے اور مجھ ہی میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ اپنے کانوں کو سوائے میری مرضی کے اور کسی جگہ نہیں لگاتا، اپنی آنکھوں کو میری اطاعت کے سوا کسی اور کام میں استعمال نہیں کرتا. خلاصہ تقریباً پہلے ہی مضمون کا یہاں بھی ہے. تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس کی مدد اور نصرت میں ایسا ہو جاتا ہوں جیسے کہ اس کے کان اور آنکھ وغیرہ اعضاء، جیسے وہ اپنے کان سے، ہاتھ سے، پیر سے اپنے کاموں کے لیے مدد لیتا ہے، میں اس کے لیے مدد فراہم کرتا ہوں. یہ 3 مطالب ہوئے. چوتھا مطلب امام خطابی نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اعمال کی توفیق بخشتے ہیں. ہاتھ پیر ہو جانا یا کان اور آنکھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ان اعضاء سے اچھے کام کرنے کی توفیق بخشتے ہیں جو ان اعضاء سے وہ انجام دیتا ہے، اور اسے اپنی محبت سے نوازتے ہیں جس سے وہ اعضاء کو گناہوں سے محفوظ
اور ان باتوں سے بچا لیتے ہیں جو اللہ کی نامرضی کی ہوتی ہیں. ایسے کانوں کو لہو و لعب سے کی طرف لگانے سے، آنکھوں کو ناجائز چیزوں کے دیکھنے سے، یا ہاتھوں کو ناجائز چیزوں کے پکڑنے سے، یا پیروں کو ناجائز کام کی طرف چلنے سے. یہ ہوا چوتھا مطلب. پانچواں مطلب امام طوفی بیان کرتے ہیں، جس کو کئی علماء نے نقل کیا ہے. اتفق العلماء ممن یعتد بقولہ ان ھذا مجاز وکنایۃ عن نصرۃ العبد وتائیدہ واعانتہ حتی کأنہ سبحانہ ینزل نفسہ من عبدہ منزلۃ الآلات التی یستعین بہا. یعنی یہ ایک مجاز ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد اور نصرت اور تائید کرتے ہیں، یہاں تک کہ گویا اللہ اس کے اعضاء بن جاتے ہیں، یعنی مطلب یہ اس کے لیے آلے کی طرح ہو جاتے ہیں جس کو استعمال کرتا ہے. اس میں ذرا سی ایک کیا کہتے ہیں نزاکت ہے، اس مطلب میں تھوڑی سی نزاکت ہے. حتی کأنہ سبحانہ ینزل نفسہ من عبدہ منزلۃ الآلات. اللہ اپنے آپ کو بندے کے گویا آلات بنا دیتا ہے جس سے کہ وہ مدد لیتا ہے. کہتے ہیں اسی لیے ایک روایت میں یوں آیا بی یسمع و بی یبصر و بی یبطش و بی یمشی، لیکن میں نے بتانا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ چند اقوال ہیں، یہ سارے اقوال میں نے لیے ہیں فتح الباری، اعلام الحدیث خطابی، ارشاد الساری قسطلانی، کشف المشکل ابن الجوزی، قطر الولی علی حدیث الولی للشوکانی. ان سب کے اندر یہ سارے اقوال بیان کیے گئے. ان سب کے ساتھ ایک معنی اور ہے جس کی طرف حضرت تھانوی کی عبارت اشارہ کر رہی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْمَعنَى، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس حدیث کا. کیا معنی؟ اذا تقرب الیہ بما افترض علیہ وزاد فی التقرب بالنوافل المکملات للفرائض ومن جملتها دوام الذکر الموصل الى حضور الوصول والسرور الحصول ومقام الفناء عن نفسه والبقاء بربه ظهر له آثار محبته الازلیہ وانکشف انوار قربته الابدیہ فرآ انما به من الکمال من السمع والبصر وقوة القوى انما هو من آثار سمعه وبصره وقدرته وقوته واما هو فعدم محض فلا يرى الا هو، اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ فرائض کی پابندی سے قربت پاتا ہے، اس حدیث میں وہی تو ہے نا شروع میں قرب فرائض قرب نوافل کا ذکر. جب بندہ قرب فرائض پاتا ہے اور پھر اس قرب میں زیادتی کرتا ہے نوافل کی پابندی کے ساتھ جو فرائض کی تکمیل کا ذریعہ ہیں، اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ دوام ذکر کا اہتمام کرتا ہے. ومن جملتها دوام الذکر، یہاں تک کہ اسے مقام فنا عن نفسہ اور بقا بربہ حاصل ہو جاتا ہے. مقام فنا عن نفسہ بقا بربہ، وہ اللہ سے برقرار ہے اور اپنے آپ کو فنا کر چکا ہے. جب یہ مقام اس کو حاصل ہو جاتا ہے ظہر لہ آثار محبتہ الازلیہ، تو اللہ کی محبت ازلیہ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور قربت ابدیہ کے انوار کا انکشاف ہوتا ہے. بس وہ دیکھتا ہے کہ جو کچھ اس کے اندر سمع کا، بصر کا اور مختلف طاقتوں قوتوں کا کمال موجود ہے، وہ سب کا سب اللہ کے سمع، بصر، قدرت و قوت کا کمال ہے.
میرا کچھ نہیں، میں تو عدم محض ہوں، یعنی اصل میں عدم محض تھا. اب مجھے میرے اندر کوئی بھی کمال ہے تو وہ ادھر سے آیا ہوا ہے، اسی کا کمال ہے. یہ سماع اسی کا ایک اثر ہے، اور یہ بصر اسی کا اثر ہے، یہ قدرت اسی کا اثر ہے، یہ ساری چیزیں اسی کا ایک اثر ہے. اس لیے اس کے سوا کوئی چیز اس کو دکھائی نہیں دیتی، وہ صرف اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے. یہ ہے وہ مطلب جس کی طرف حضرت تھانوی اشارہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے حوالہ نہیں دیا ہے اس میں. کہتے ہیں وَأُشِيرَ إِلَيْهِ إِجْمَالًا فِي قَوْلِهِ علیہ السلام إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، یہ اجمالاً ذکر ہے. وَتَفْصِيلًا فِي حِكَایَتِهِ علیہ السلام عن اللہ تعالی بِی يَسْمَعُ وَبِی يُبْصِرُ. اس حدیث کی تحقیق آ گئی ہمارے سامنے، اور مطلب بھی اس کا واضح ہو گیا کہ یہ مطلب ہے کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے حقیقت کے اعتبار سے تو وہ اللہ ہی کی قوتیں و طاقتیں ہیں، بندے کے اندر صرف اس کا عکس اور اسی کا اظہار ہوتا ہے. یہ کہنے کے بعد یہ میں نے علامہ ملا علی قاری کی عبارت آپ کو سنائی تھی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسی حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں فہذا المقام المشار الیہ بالحدیث ہوا مقام الفنا فی التوحید. توحید میں فنا ہو جانے کا نام ہے، مقام ہے. الذی یکون العبد وافعالہ وذاتہ وصفاتہ فانیا ولم یبقى نظر شہودہ سوى الحق وذاتہ وصفاتہ وافعالہ. اس کے شہود میں، اس کی نظر میں سوائے اللہ کے کمال و جمال اور اس کی صفات کے کچھ نہیں رہتا. وہ اپنی کسی صفت کا کوئی مشاہدہ ہی نہیں کرتا. وہی اکمل المراتب واعلی المقامات فی القرب شاملا لجمیع اقسامہ. یہ لمحات التنقیح کی عبارت ہے. حاصل یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی قربت کا مقام فرائض اور نوافل پر پابندی کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے تو اس کو فنا کا درجہ حاصل ہوتا ہے، جس میں وہ اپنے اندر صرف اللہ کی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور خود کو ذات و صفات، خود کی ذات و صفات اس کو عدم محض معلوم ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی وجود اصلی نہیں، نہ میری کوئی صفات حقیقی ہیں، بلکہ جو بھی افعال و اعمال کا صدور ہو رہا ہے اس کا اصل فاعل تو اللہ ہی ہے، اور اسی کی صفات مجھ میں کام کر رہی ہیں. قرآن کریم کی آیت اس وقت یاد کر لیجئے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. جب پھینکا تو آپ نے نہیں، ہم نے پھینکا تھا. اس لحاظ سے اس حدیث میں انسان کی جامعیت صفات کا قدر تفصیلی بیان آ گیا، لہذا یہ حدیث گویا جامعیت انسان کی تفصیلی تقریر کر رہی ہے. اس کے بعد حضرت تھانوی کہتے ہیں وَمِن ثَمَّ ظَهَرَ غلط من حکم علی الانسان بأنه هو اللہ الحق. نعم یصح له ان یقال انه صورته اے ظہورہ المطلق. جب یہ تفصیلات سامنے آ گئی تو یہیں سے غالی صوفیہ کی تردید بھی کر دی. جو دو حدیثیں ہم نے پڑھی اور اس کی تشریح ہم نے دیکھی تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ غالی صوفیہ اور جاہل صوفیہ کے ہاں ان احادیث کا جو یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر گیا، اور وحدت الوجود کا غلط نظریہ یہیں سے جنم لیا، حضرت کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. ان کی غلطی اس حدیث سے ظاہر ہو گئی جو تشریح آئی سامنے، اس لیے کہ وہ اس کا مطلب ہی نہیں ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت ہے اور اسی پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، بلکہ اس کا مفہوم تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صفات کے مطابق پیدا کیا.
اور یہ کہ وہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ انسان میں اپنا تصرف کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے محبت اور تعلق پیدا کر کے خود کو فنا فی توحید کرتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ وہی اللہ کی ذات کرنے والی ہے، لہذا یہاں نہ حلول ہے نہ اتحاد. ہاں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انسان اللہ کی صورت اس معنی کر ہے کہ اس کی ذات و صفات کا مظہر مطلق ہے. مظہر ہونا تو ٹھیک ہے، لیکن خود اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ میں انسان حلول کر گیا، پھر اتحاد کا نظریہ یا وحدت الوجود کا نظریہ یہ بالکل غلط ہے. حضرت نے یہاں اس کی تردید کر دی. حضرت نے جو کی مشائخ وجودیہ بھی اس کی تردید کرتے ہیں. وجودیہ صوفیہ کے اس فرقے کو کہتے ہیں جو وحدت الوجود کا نظریہ رکھتے ہیں، لیکن وحدت الوجود کا وہ معنی کہ اللہ حلول کر گیا اور بندہ اور اللہ ایک ہو گیا، یہ وحدت الوجود کا نظریہ نہیں ہے، یہ غلط نظریہ ہے. یہ اگر نظریہ ہے تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. وہ جو اصل ہے نظریہ، اس کے ماننے والے یہ معنی اس کا نہیں لیتے. چنانچہ اس کے سب سے بڑے دائی اور سب سے پہلے دائی وہ ہے ابن عربی شیخ اکبر. شیخ اکبر کی عبارات اس سلسلے میں بڑی واضح موجود ہیں. میں نے کچھ عبارتیں اس وقت مطالعے میں آئیں تو میں نے نقل کی اسے. عام طور پر تو ان کو مانا جاتا ہے وحدت الوجود کا نظریہ سب سے پہلے انہوں نے ہی پیش کیا، اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ سب سے پہلے اس نظریے کو ایک علمی انداز پر پیش کرنے والے وہی ہیں. تو انہوں نے خود اس کی تردید لکھی ہے، حلول کی، اتحاد کی اور اس قسم کے جو ہے نظریات کی تردید کی ہے انہوں نے. ان کی ایک جگہ عبارت ہے الفتوحات المکیہ میں، لا مناسبت بین اللہ و بین خلقہ البتہ، لا مناسبت بین اللہ و بین خلقہ البتہ، وان اطلقت المناسبت علیہ یوما ما کما اطلقها الامام ابو حامد الغزالی وغیرہ فبضرب من التکلف ومرمى بعید عن الحقائق وإلا فأي نسبة بين المحدث والقدیم. کہتے ہیں کیف یشبہ من لا يقبل المثل من يقبل المثل هذا محال. ایک اور جگہ کی ان کی عبارت ہے فالحادث لا يخلو عن الحوادث لو حل بالحادث القدیم لصح قول اہل التجسیم. حادث جو ہوتا ہے وہ تو حوادث کا شکار رہتا ہے. اگر حادث میں قدیم آ جائے، حلول کر جائے، تو اہل تجسیم کا قول صحیح ہو جائے گا، حالانکہ ان کا قول باطل ہے. آگے کہتے ہیں القدیم لا یحل ولا یکون محلا، نہ وہ خود حلول کرتا ہے نہ کسی اور چیز کا وہ محل بنتا ہے. یہ ان کی ایک عبارت. اور ایک جگہ ہے وہ صاحب، ایک انہوں نے بحث کی ہے اللہ تعالیٰ کے قربت کی اور مختلف اس سلسلے کے کشفی علوم کو حاصل کرنے والے کی. کرتے کرتے اس میں ایک عبارت ان کی آئی ہے وہ صاحب حاضل علم لا یقول ان اللہ، وہ صاحب حاضل علم لا یقول ان اللہ وحاشا ہوا حاشا بل یقول ان العبد علی کل حال. کتنی واضح عبارت ہے. اور ایک عبارت بھی سن لیجیے ومن قال بالحلول فهو معلول. من قال بالحلول فهو معلول وهو مرض لا دواء لدائه ولا طبيب لشفائه. ان کا علاج بھی ناممکن ہے. سب انہی کی عبارات ہیں، یہ سب فتوحات کی عبارات ہیں. اس کے علاوہ علامہ شعرانی، جو عبد الوہاب شعرانی، بہت بڑے صوفی، عالم، فاضل، اور اس نظریے کے وہ بھی حامل تھے.
یعنی وحدت الوجود کے، انہوں نے اپنی کتاب القواعد الکشفیہ لمعانی الصفات الالہیہ، القواعد الکشفیہ لمعانی الصفات الالہیہ، اس میں وہ لکھتے ہیں اعلم یا اخی ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ ومقام الواحد يتعالى ان يحل فيه شيء او يحل هو في شيء او يتحد بشيء. ان کی عبارت، نہ اللہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے، نہ اللہ میں کوئی چیز حلول کرتی ہے، نہ وہ کسی چیز سے متحد ہو سکتا ہے. آگے کہتے ہیں وَلَمَّا أَحْدَثَ اللَّهُ الْعَالَمَ لم يحدث بابتدائه فی ذاته حادث. جب اللہ نے عالم کو پیدا کیا تو اس کے اس بنانے کی وجہ سے اللہ کی ذات میں کوئی حادث نہیں آ گیا. اذ لیس هو محلا للحوادث فلا تحله الحوادث ولا يحلها ويقال لمن قال انا الله ويقال لمن قال انا الله ان كنت صادقا فادفع الموت او شيئا من الآفات عن نفسك او اطلق بولك اذا حبس او اطلع لنا الليل او انزل المطر مستقلا بلا سوال لربك. اگر تو خدا بن گیا ہے تو کہتے ہیں کہ ذرا موت کو دور کر لے اپنے سے، یا کوئی آفات کو اپنے سے دور کر لے، یا اگر تیرا جو ہے بول محبوس ہو گیا ہے تو ذرا جاری کر لے، یا یہ کہ جو ہے بارش برسا دے. یہ انہوں نے لکھا. اس سے بھی صاف معلوم ہوا کہ یہ سب حضرات وہ مفہوم نہیں لیتے وحدت الوجود کا. ان تمام عبارات سے واضح ہو گیا کہ جو صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں ان کے نزدیک اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ اور بندے میں حلول و اتحاد کا تعلق ہے. یہ نظریہ باطل ہے. الغرض اوپر کی تقریر سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان ان 7 صفات کا جامع ہے، تو لازمی طور پر وہ تمام اسماء اور اکوان کونیہ کا بھی جامع ہے، کیونکہ تمام اسماء الہیہ و صفات ربانیہ ان 7 صفات کے بالواسطہ یا بلا واسطہ فروع ہیں. لہذا جب یہ 7 صفات کا جامع ہوا تو دیگر تمام صفات کا بھی جامع ہوا، اور جو اکوان عالم دیگر صفات الہیہ کے مظاہر ہیں ان کا بھی یہ جامع ہوا. یہ ہے اجمالی تقریر یہاں تک. اس کے بعد حضرت یہ کہہ رہے ہیں نعم فَإِذَا كَانَ الْإِنسان جَامِعًا لِهَذِهِ الصِّفَاتِ كَانَ بِالضَّرُورَةِ جَامِعًا لِجَمِيعِ الْأَسْمَاءِ وَالْكَوْنِيَاتِ إِذْ هِيَ فُرُوعٌ لِهَذِهِ الصِّفَاتِ بِلَا وَاسِطَةٍ أَوْ بِالْوَاسِطَةِ. اسی کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. وَالْمَتْبُوعُ يَسْتَلْزِمُ التَّابِعَ لِمَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنَ الرَّابِطَةِ. یہاں تک بات ختم ہو گئی. آگے کہتے ہیں وَإِنِ اشْتَهَيْتَ شَيْئًا مِنَ التَّقْرِيرِ الْمُفَصَّلِ. یہ اجمالی تقریر تھی. اگر آپ کچھ تفصیلی تقریر اس کی چاہتے ہیں تو پھر وہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے. اس کے لیے ایک الگ مجلس کی ضرورت ہوگی. جو یہ ہوتے ہیں نا الف با تا حروف تہجی، ان میں سے کون سا حرف اسے کہ اسماء بنے ہیں حروف سے، تو ان اسماء کا بھی ایک کوئی حرف ہوتا ہے جو اس سے تعلق رکھتا ہے. ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں اسی کی بحث کی ہے، تفصیلی بحث. اس کے بعد وہ منازل، یعنی وہ اسم جو ہے فلاں منزل سے تعلق رکھتا ہے، فلاں منزل سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ کوئی ضروری بات نہیں ہے سمجھنے کی.
کچھ سوال کرنا ہو کر لیجئے. انسان کے اندر اللہ کی صفات اللہ وجہ کمال موجود ہے. یہ بھی کہا کہ انسان اللہ کی صفات میں مشارکت نہیں رکھتا, اس کی الگ صفات تو اللہ وجہ کمال کیا ہوتا ہے؟ مظاہرہ علی وجہ الکمال, مشارکت تھوڑا ہی. مشارکت کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز اللہ میں آپ میں برابر ہو جائے, وہ تو نہیں ہوتا, مشارکت نہیں ہے. اگر اس کو جامع انسان کامل مظہر کہا گیا ہے, یہ انسان کامل کو کہا گیا ہے. وہ جو کامل متبع ہو شریعت وہ جامع صفات. نہیں, ایک تو دو طرح کی یہ ہے اس میں. ایک مطلق اظہار, وہ بھی انسان سے ظاہر ہوتا ہے, اور پھر اس میں ترقی اور زیادہ اظہار و مظاہرہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو کامل ہوتے ہیں. اس کی جتنی ادھر سے اللہ کا فیضان ہے وہ انسان میں کامل صفات کا نظر ہے ادھر سے. اس کا جو یہ ہے پھر اس میں الگ الگ درجات ہو جائیں گے. وہ انسانوں کی طبیعت اور ان کے مقام, استعداد, صلاحیت کے حساب سے, اعمال کے حساب سے. جنات مکلف مخلوق ہونے کے باوجود یہ بھی مکلف مخلوق ہے, لیکن یہ جامعیت میں شریک نہیں ہے انسان. پھر اس کی مابین امتیاز صفت کیا ہے جس سے یہ جنات الگ ہو گئی انسان. جنات کا بھی حصہ انسان میں ہے نا, انسان کا حصہ جنات میں نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے انسان؟ کیا چیز؟ جی وہ ان سے اتیادی جو جنات میں نہیں ہے اور انسان میں. ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر خیر کا پہلو انسان میں زیادہ ہے, ان کے اندر بہت کم ہے. ان میں شر زیادہ ہے. گزشتہ مرتبہ آپ بولے تھے مٹی کی مٹی ہے, مٹی کی جو تاثیر ہے وہ بھی انسان میں ہے, اگرچہ انسان میں آگ کی تاثیر بھی ہے, لیکن اصل مٹی ہے, مٹی غالب ہے. میرا دوسرے میں سوال یہ ہے اس میں جو کہ کنت سمعہ الذی کی شرح کیا کسی صحابی یا کسی دیگر حدیث میں آئی ہے یا صرف یہ احتمالات ہیں اس کی شرح میں؟ یہ محدثین ہیں جو کنت سمعہ الذی یسمع بہ, اس کی جو معانی بیان کیے گئے, یہ معانی کسی حدیث میں آئے ہیں؟ حدیث میں نہیں, حدیث میں آ گئے تو صاف ہو جاتا نا. وہی احتمالات ہیں, احتمالات, ہر معنی کا احتمال ہے. قرآن و حدیث اور دیگر اصول کو سامنے رکھ کر وہ تشریح کی گئی ہے. جی. دوسرا مجھے یہ ہے تاثر اس کا حصہ ہے کہ جب یہ صفات کا انسان کو مظہر بنایا گیا تو اس کے نتیجے میں حلول و اتحاد کا نظریہ وجود میں آیا. تو اس سے اتنا تو ضرور مترشح ہوتا ہے کہ یہ کوئی غایت درجے کا قرب ہے کہ بعض لوگوں کو حلول و اتحاد کا تک جانا پڑا. ایسا میرے وہ تو ہے ہی, وہ تو ہے ہی, قرب ہے اور چیزیں ہیں, لیکن اس پر انہوں نے جو نظریہ قائم کیا وہ باطل ہے, غلطی ہے ان کی. لیکن اس درجے غایت درجے قرب ہے یہ کہ ان لوگوں کو ویسا محسوس ہو گیا. یہ میں نے اس سے ہمیں سبق جو لینا ہے وہ یہ ہے, جو بہت بھاری سبق ہے جس کو انسان بھولا ہوا ہے. یعنی آج کے سبق سے ہمیں کیا نتیجہ لینا چاہیے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جو کہا گیا, اگر انسان اس کو سمجھے گا کہ میں کیا ہوں, فون کیا ہے,
اس کی قدر و قیمت تو اسی کو معلوم ہوگی نا جو جانے گا. جو نہ جانے گا اسے ایک کیا کہ لوہے کا ٹکڑا سمجھے گا تو اس کی کیا قدر جانے گا. اسی طرح آج انسان اپنے آپ کو مٹی کا پتلا سمجھ بیٹھا اور اس کے اندر کی جو صفات اور قابلیتیں اللہ نے رکھ کر اسے ایک بہت عظیم الشان منصب دیا. خلافت کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھا، فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا، ساری مخلوقات کو اس کا تابع بنا کر اس کا مسخر کر دیا. سخر لکم ما فی السماوات والارض. آخر ان آیتوں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ بار بار کیوں آ رہی آیت ہے. ہاں؟ کتنی سرسریت سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ تمہارے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو مسخر کر دیا. ارے تیرے اندر تھا کیا وہ جوہر جس کی وجہ سے مسخر کیا؟ تو نے کیوں اپنے آپ کو نہیں پہچانا؟ اپنے آپ کو کیوں اتنا جو ہے فضول سمجھ کر کھانے میں، پینے میں، عیش میں، عشرت میں، گناہوں میں، خبائث میں، رذائل میں، ان چیزوں کے اندر پڑ گیا؟ اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے گا تو پھر وہ اپنے آپ کو بنانا شروع کر دے گا. یعنی وہ صفات ربانیہ کا مظہر بننے کے لیے آیا ہے. یہ مقام ہے اس کا. تو اتنا بڑا عظیم الشان منصب اس کو دیا گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود مخلوق اس وقت میں، انسانی مخلوق اپنے آپ کو بھولا بیٹھی ہے. یہ حضرات صوفیہ جو یہ کلام کرتے ہیں یہ اسی مقصد سے ہے. یہ جو تقریر ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھو کہ تمہیں کیا بنایا گیا تھا، تم کس وجہ سے پیدا کیے گئے تھے اور تمہیں کس منصب پہ رکھا گیا ہے، اور پھر سب کو، مخلوق کو تمہارا مسخر بنا دینے کا مطلب کیا ہے. یہ ہے اصل پوائنٹ. جی پھر اس کے بعد کی جو تقریر ہے وہ اس سے بھی بہت اہم ہے، جو تفصیلی تقریر ہے وہ. اس پر جو ہے مراقبہ کیجئے تاکہ اس کا فائدہ ہو. جامعیت انسان، ہم کو جامع بنایا گیا صفات اور اسماء الہیہ کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ صفات کا ہم کیسا مظہر بن سکتے ہیں، کس طرح مظہر بن سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے. مراقبہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے تیار کریں. پھر اگلے اسباق جب آئیں گے تو اس کی بحث آ سکتی ہے کہ ہم کو ان صفات کا مظہر بننے کیا کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے. جی ہاں، وہی مقصد ہے اس کا. وہی علمی بھی ہے، لیکن ہر علمی تقریر عملی تقریر ہی ہوتی ہے، عمل کے لیے ہی ہوتی ہے. اس کو علمی سمجھ کر وہیں تک محدود کر دیں گے تو غلط ہو جائے گا. جیسے کہ اب کا ہو رہا ہے، پورے مدرسوں میں ہو رہا ہے، ہر چیز صرف پڑھنے تک محدود ہو جا رہی ہے، تقریر اور تحریر اور تحقیق تک محدود رہ جا رہی ہے. علمی بھی ہے، علمی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑے حقائق ہیں یہ. دیگر مخلوق کامل مظہر بننا چاہے تو نہیں بن سکتی، ممکن نہیں ممکن. انسان اگر بننا چاہے تو ممکن. اس میں تو اس کا کچھ حصہ اضطراری ہے، کچھ حصہ اختیاری ہے. جی اختیاری بھی اسی سے تخلق باخلاق اللہ جو ہے نا، تخلق باخلاق اللہ اے بصفات اللہ، وہ حصہ اختیاری. اور ایک ہے تعلق باخلاق اللہ یا بصفات اللہ، وہ غیر اختیاری. دو چیزیں ہیں، ایک تعلق، ایک تخلق. تخلق اختیاری، ہاں اختیاری ہے. تعلق وہ ادھر سے ہے، وہ غیر اختیاری ہے. تخلق ہے، تعلق. ہاں تعلق، میرے سوال کو چاہیے. ایک تعلق، ایک تخلق. ابن عربی کی جو کتاب ہے جس کا حوالہ بھی ابھی آیا، کشف المعنی
فی سر اسماء اللہ الحسنی، اس میں انہوں نے اللہ کے 99 ناموں پر بحث کی ہے۔ اس میں 3 عنوانات ہیں ہر نام کے ساتھ، ایک تعلق، ایک تحقق، ایک تخلق۔ ہر نام کے نیچے یہ 3 عنوانات پر بحث ہے۔ اس میں بہت مختصر ہے، بہت جامع ہے وہ، اور دقیق بہت ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ پائے گا، بہت دقیق۔ ان کی ہر کتاب تقریباً دقیق ہی ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ اور یہ جو اسماء الہیہ کا ذکر آیا ابھی، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ وہ جو حدیث ہے ان للہ 99 اسما، اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ یہ اسماء کتنے اہم ہیں۔ جیسے جنت کی جو بشارت ہے احصاہا پر ہے، من احصاہا، اور یہ احصاہا میں یاد کرنا ہی نہیں ہے، اس کے معانی کا سمجھنا، پھر اس کے آثار کا اپنے اوپر ترتب، یہ دونوں چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ یہ ایک بہت بھاری چیز ہے یہ۔ اگر ان اسماء پر بھی محنت کی جائے، سالکین اس پر محنت کرے، تو اس سے بہت بڑا باب معرفت کھلتا ہے۔ بلکہ پوری کائنات، جیسے کہ ابھی بحث آئی، پوری کائنات اللہ کے اسماء سے جڑی ہوئی ہے، اللہ کے صفات و اسماء ہی سے اس کا پورا تعلق ہے۔ تو ان اسماء کو سمجھنا، اس کے معانی اور اس کے حقائق کو سمجھنا، پھر اس سے اپنا تعلق پیدا کرنا، تعلق پیدا کرنے ذکر بھی ہے، مراقبات بھی ہے، اس سے اپنا تعلق پیدا کرنا، یہ جو ہے بہت اہم راستہ ہوتا ہے اللہ کی معرفت کا۔ پڑھنا بھی ہے اور اس کے ساتھ معانی پر غور فکر۔ اس پر بہت سی کتابیں بھی ہیں ماشاءاللہ، امام غزالی کی کتاب ہے، امام قرطبی کی بہت اچھی کتاب ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی امام قشیری کی کتاب بھی ہے۔ صفات سے تعلق، تخلق بھی اللہ پر محنت کرنا چاہیے، اس کا اللہ پر قبول کرنا اور اس کے آثار کا ظاہر ہونا، یہ تعلق ہے کہ کیا تعلق سے کیا بولے؟ تعلق اور تخلق میں فرق سمجھ رہے ہیں؟ بتائیں نا، تعلق جو ہے اللہ کی طرف سے ہمارا ان کا تعلق جو پڑھے نا قبولیت ہے، اور ایک ہے تخلق، یعنی وہ صفات اپنے اندر جو کچھ صفات ہیں وہ اختیاری ہیں، کچھ ہیں جو غیر اختیاری ہیں۔ آپ کو سمیع بنایا گیا، آپ چاہے تو کیا نہیں کیے تو کیا سمیع ہو گیا، بصیر بنا دیا گیا، متکلم بنا دیا گیا، حیات بخش دی گئی، اور بہت ساری چیزیں رکھی گئی، یہ ادھر سے تعلق ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ صفات ہیں، رحم ہے، کرم ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت سی صفات جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے، اس کا مادہ تو رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ مادہ موجود ہے، ہر ایک کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن اس مادے کی تربیت سے اس کا اظہار اور ظہور ہوتا ہے، اس کی محنت، اس کا نام تخلق، اسی کو تخلق بھی اخلاق اللہ کہا گیا ہے۔ وہ اختیاری ہے، اس میں بھی جو مواد اور مادہ رکھا گیا ہے وہ غیر اختیاری ہے۔ وہ نہ ہوتا تو ہمارا کرنا بھی بیکار ہوتا، وہ تو رکھا ہوا ہے، اس حد تک بھی غیر اختیاری ہے۔ اب آگے اسے ترقی دینا یہ ہمارا اختیار ہے۔ پورا سبق جو ہوا وہ تعلق کے عنوان پر، ہاں تعلق کی بات آئی، تخلق کا آگے آ رہا ہے سبق، آگے کے سبق میں ہے وہ۔ تجلی تکوینی بھی ہے، تشریعی بھی ہے، اس کا ذکر ہے حضرت کے کلام میں۔
آگے ہے شاید. ولو عرفت تفصیل ان شئت اعلم ان تجلی الاسماء على قسمين تکوینی و تشریعی وان شئت سمیتها بالتعلقی والتخلقی. آگے آ رہی ہے تعلق و تخلق. تعلقی کو تکوینی بھی کہتے ہیں, تشریعی کو تخلقی کہتے ہیں. وہ تشریعی ہے نہیں, ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے شرعی. انسان سارے ہی وہ 7 صفات کا مسئلہ ہے, لیکن خلافت کے موقع پر صرف علم کا اظہار کیا گیا, علم کا اظہار کیا گیا اس کی صفات میں سے. وہ شرائط میں سے خلافت کی شرائط, اس لیے اس کا ذکر آیا ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ علم ایسی چیز ہے جو تمام چیزوں کی جامع ہے, اس لیے بھی اس کا ذکر آ گیا. بہت سے حضرات کے نزدیک علم الاسماء کا مطلب یہی ہے, یعنی اللہ کے نام اور اس کی جو یہ تفصیلات ہیں حضرت آدم کو وہ سکھائی گئی تھی. علم آدم الاسماء کلہا ان کو سکھا دی, یعنی ان کلہا کا مطلب ان کو سکھانے کی جتنی چیزیں ہیں, ورنہ تو غیر منتہی ہیں وہ تو کلہا. تو ان کو اسماء سکھائے گئے, فرشتوں کو نہیں سکھائے گئے. فرشتوں کو بھی اسماء کا علم تھا لیکن کچھ تھا, اسی لیے کل کا لفظ یہاں لایا گیا. علم آدم الاسماء کلہا, ان کو کل سکھائے گئے, ان کو جز سکھائے گئے تھے, تھوڑے ان کے لحاظ سے سکھائے گئے تھے, لیکن آدم کو تو کل سکھا دیے گئے, اس سے کہ ان کو جامع صفات بنانا تھا. تو ان کے اندر سارے کمالات کا جو یہ ہے مخزن وہ رکھ دیا گیا, وہ سکھا دیا گیا, بتا دیا گیا. اور پھر کہا گیا کہ ان کو بتاؤ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, یہاں سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں نے یہ کہا نا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, جو آپ نے ہمیں سکھایا اتنا ہی ہم کو معلوم ہے, اللہ یہ سب ہم کو نہیں معلوم, یہ سب ہم کو نہیں معلوم. سارے صفات اور اسماء کو مذہب بنا کر آپ کے اندر کیا کیا دیا گیا ہے ان سب کا علم بھی عطا کر دیا. علم کر دے کے اس کی تفصیلات ان کے سامنے بیان کروائی گئی. بیان کروائی گئی تو ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے وہ علم ہے بھائی, عجیب و غریب علوم ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اس آیت کے لیے ایک بہت اچھی تشریح ہے. ہاں, بہترین تشریح ہے. ربط بھی سمجھ میں آ رہا ہے, وہ کلہا کا لفظ کتنا با معنی سمجھ میں آ رہا ہے. پھر الا ما علمتنا کا اس سے جوڑ کتنا واضح سمجھ میں آ رہا ہے. وہ تخلیق کے بعد یہ خلافت کتنا ایک لطیف اشارہ ہے اس کی طرف. اللہ کا کلام.